پریشان مت ہوا کرو کیونکہ ہمارے رب کا ہم سے یہ وعدہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات، دکھوں اور تکلیفوں کی رات جتنی زیادہ گہری اور کالی ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والی صبح اتنی ہی زیادہ پر نور، روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ بس یہ انسان ہی ہے جو کہ ہمت ہار دیتا ہے اور اللہ کے اوپر اس کا توکل اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ حالات کے ہاتھوں پریشان ہو کے زندگی میں ایسے غلط فیصلے کر لیتا ہے جو کہ اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی یہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر آ جائیں۔ بائی ہک اینڈ بائی کروک کوئی سیدھا یا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنا سارا ساز و سامان بیچ دیتے ہیں، اپنا گھر بار جو ہے اس کو سیل کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس خواہش میں کہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں بیرون ملک جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی یورپین کنٹری ہو جائے، یو کے ہو جائے، یو ایس اے ہو جائے، آسٹریلیا، کینیڈا، مطلب کہیں نہ کہیں جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں فورن کرنسی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اٹ مینس کہ ہمارے تمام دکھوں کا نام مداوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ حالات اور واقعات اور جو پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں نا، وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ انسان اپنے مشکل حالات کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے ایسے فیصلے لیتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بھی اللہ کے اوپر اتنا زیادہ کامل ایمان نہیں ہوتا، اس کے اوپر توکل، اللہ پہ جو توکل ہے نا اس کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر ہلاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ انسان جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی تلاش چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی ایک آسان اور پرسکون طریقے سے گزارے۔ ہمارے ہاں نا، مطلب ہم لوگ جو سوچتے ہیں نارملی، ہمارے ہاں جب انسان کی زندگی میں ڈھیر سارا پیسہ آ جاتا ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سکون آ جائے گا، بس زندگی کے سارے تکالیف، مشکلات اور جتنے بھی کہہ لیں کہ پرابلمس ہیں نا، ان کا مداوع ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے نا وہ ان زندگی میں آپ کہہ لیں کہ ان چیزوں کو خریدنے کا باعث تو بن سکتا ہے جو کہ آپ کو سکون دیتی ہیں، لیکن جو حقیقی خوشی اور حقیقی کہہ لیں کہ بھی انسان کو جو ریئل زندگی ملتی ہے نا، وہ پیسے کی بدولت ہرگز بھی نہیں ملتی ہے۔ اشفاق احمد کا ایک بڑا ہی مشہور کال ہے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ بس یہ ایک فارمولا نا آپ لوگ اپنی زندگی میں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تو یقین مانیں آپ کی زندگی میں جو بے چینی اور بے سکونی ہے نا، صرف اور صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں، آپ ان ساری ٹربلز میں سے نا باہر نکل جائیں گے۔ آج آپ کے ساتھ یو کے میں آنے والے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی میں آپ بیتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے کہ سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کی زندگی میں 100% میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بہت ڈھیر ساری نا چینجز آئیں گی۔ جی تو یہ کہانی ہے سجاد کی، جو کہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں آیا تھا۔ پیسہ کمانا ہی اس کا مقصد تھا، اور یہاں پہ نا یو کے میں وہ اسکاٹ لینڈ والی سائڈ پہ آیا تھا، اور یعنی کہ یہاں انگلینڈ میں نہیں بلکہ اسکاٹ لینڈ کی طرف آیا تھا۔ اب اسکاٹ لینڈ جو ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے، سنو فال بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کام کے اتنے زیادہ نا چانسز نہیں ہیں، مطلب لوگوں کو جاب ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی جس طرح سے یہاں پہ انگلینڈ میں اور اسپیشلی لنڈن والی سائڈ پہ اپرچونٹیز ہیں نا، اتنی زیادہ اپرچونٹیز وہاں پہ اسکاٹ لینڈ کی طرف نہیں ہیں۔ خیر جی، اب سجاد آیا اسکاٹ لینڈ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ، وہاں کی ایک یونیورسٹی میں اس نے اپنا داخلہ کروایا، اور وہاں پہ وہ جب پہنچا نا تو اس نے وہاں پہ اپنی اسٹڈی جو تھی نا وہ اسٹارٹ کر دی۔ اب جی اسٹڈی ویزا کے اوپر نا آپ کو 20 آورز جو ہے نا وہ کام کرنا الاؤ ہوتا ہے لیگلی، آپ جو بھی بندہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آتا ہے نا وہ 20 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ لیکن جی اب سجاد جو تھا نا وہ چاہتا تھا کہ بھئی دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو، یعنی کہ وہ ڈھیر سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا تھوڑے ٹائم پیریڈ میں۔ اب جی اس نے اپنی اسٹڈی تو کنٹینیو کر لی، یعنی کہ ایک شائننگ اسٹوڈنٹ تھا، اور یہاں پہ یو کے میں وہ اسکالرشپ کے اوپر آیا تھا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ 2 نمبر اسٹوڈنٹ تھا نا۔ اسٹڈی اس نے اپنی کنٹینیو کر دی، اور اسٹڈی کے ساتھ جتنا 20 آورز کام کرنا الاؤ تھا نا، وہ اس نے وہاں پہ ایک شاپ تھی، فوڈ شاپ، اس کے اندر اس نے کام کرنا شروع کر دیا، جو کہ یہاں کے لیگل ریکارڈز میں تھا کہ وہ یہاں پہ نا 20 آورز کام کر رہا ہے۔ اب جی کام یہاں پہ ڈھونڈنا یو کے میں کوئی ایزی کام نہیں ہے، اور اسپیشلی
جب کہ آپ جو اللیگل کام ہوتا ہے نا، یعنی کہ جس کا کوئی لیگل ریکارڈ نہ ہو، اس کو ڈھونڈنا اور بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اب چونکہ سجاد چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ پیسہ کمائے اور اپنی زندگی کے ٹارگٹس کو اچیو کر لے، تو جی اس نے کیا کیا کہ اس نے نا یہاں پہ جو یہ فوڈ کی ڈیلیوری ہوتی ہے نا، اس کو کرنا شروع کر دیا۔ اب جی فوڈ کی ڈیلیوری کے لیے نا یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس ہیں، جیسے کہ اوبر ایٹ ہے، اسی طرح سے جسٹ ایٹ ہے، ڈیلیورو ہے، اور بھی ڈفرینٹ قسم کی نا مطلب ایپس ہوتی ہیں جس میں کہ آپ اپنے آپ کو نا رجسٹر کروا کے فوڈ کی ڈیلیوری کی جو ہے نا وہ سروس شروع کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ سجاد کو نا یہاں پہ 20 آورس کام کرنا لیگلی الاؤ تھا، اس کے علاوہ نا یعنی کہ وہ 21واں گھنٹہ یہاں پہ ریکارڈ کے مطابق کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اپنے کسی دوست کا جو کہ بہت زیادہ امیر تھا، اس کو کام کرنے کی مطلب کہنے کہ کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، وہ بھی یہاں پہ پاکستان سے ہی آیا ہوا تھا، اس نے نا اس کا نام یوز کر کے وہاں پہ اوبر ایٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، اور رجسٹر کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا تھا کہ وہاں پہ اس کا نام دے دیا، اپنے اس فرینڈ کا نام دے دیا کہ بھی وہ یہاں پہ ان 20 آورز میں نا کام کرے گا۔ خیر جی اس نے نا اپنی یہ جو ڈیلیوری والی سروس تھی نا وہ آؤٹ آف آورس جا کے شروع کر دی، یعنی کہ یونیورسٹی بھی جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ 20 گھنٹے فوڈ کی شاپ کے اندر بھی کام کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے کیا تھا کہ یہ ڈیلیوری والی جو سروس تھی نا اپنے دوست کے نام پہ شروع کر لی تھی۔ اب یہاں پہ نا ایک بڑی ٹریجڈی ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ اوورسیز آتے ہیں نا موسٹلی پاکستان اور انڈیا سے، وہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں یا ڈیپینڈنٹ ہوں یا کسی بھی طرح سے آئیں نا، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نا اپنے آپ کو یہاں پہ ڈیلیوری ڈرائیور رجسٹر کروا کے نا یہاں پہ فوراً سے ہم کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ یہاں پہ موسٹلی انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس لے کر آتے ہیں، اور کہہ لیں کہ بھی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ اس طرح سے نا خود کو رجسٹر کروا لیتے ہیں۔ اب جی چونکہ سجاد کے پاس وہ لیگلی جہاں پہ کام کر رہا تھا نا وہ تو آپ کہہ لیں کہ بھی ان سائڈ تھا، اور یہ جو آؤٹ سائڈ وہ کام کر رہا تھا وہ اس کے دوست کے نام پہ تھا، اس نے نا اپنے آپ کو لیگلی مطلب اس کے پاس جو انٹرنیشنل لائسنس تھا نا اس کی بدولت اس نے اپنی گاڑی انشورڈ نہیں کروائی، اور نہ ہی وہ اس سروس کا نا کوئی اتنا خاص فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب یہاں پہ یو کے میں کچھ ایسی بھی وہیکلز ہیں، یعنی کہ اسکوٹی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر نا لوگ مطلب جتنا ٹائم آپ اس کو یوز کریں نا، جتنے آورز یا جتنے منٹس، اس کے حساب سے نا آپ کو چارج کر کے نا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ اب جس سجاد نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے دوست کے نام پہ اس ڈیلیوری کے لیے رجسٹر کروایا، اور یہ جو ڈیلیوری کا کام تھا نا وہ اس اسکوٹی کے اوپر نا اسکاٹ لینڈ میں کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی نا سب سے بڑی غلطی تھی، یعنی کہ اسکوٹی چلانا اس طرح کے کنٹریز میں جہاں کے پتھریلی زمین ہو، اوپر نیچے ہلی ایریاز ہوں، اور سردی بھی بہت زیادہ ہونا، تو اس طرح کے علاقے میں رہ کے نا اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب جی چونکہ وہ کہہ لیں کہ بھی لالچ میں پڑا ہوا تھا، یا کہہ لیں کہ بھی بےتاب تھا کہ بس جلد از جلد جو ہے نا وہ پاؤنڈز کمانے شروع کر دوں، اس نے نا اسکوٹی کے اوپر یہ ڈیلیوری کی سروس کرنی شروع کر دی۔ بہت زیادہ ہارڈ کام تھا، یعنی کہ اتنی سردی میں، شدید سردی میں، اور موسٹلی یہاں پہ یو کے میں کیا ہے کہ بھی اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، تو وہ نا ایک روز کیا تھا کہ وہ اس ڈیلیوری کی یعنی کہ فوڈ ڈیلیوری دینے کے لیے اس اسکوٹی کے اوپر جا رہا تھا، اور اس میں زیادہ مزید ٹربل یہ تھی کہ بھی وہ ایک ہاتھ سے اس اسکوٹی کو ہولڈ کرتا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں یا تو اس نے وہ جو ڈیلیوری والا پیکٹ ہوتا ہے نا وہ ہولڈ کیا ہوا ہوتا تھا، یا دوسرا کیا تھا کہ بھی وہ اس نے پیچھے ایک بیگ ہینگ کیا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اندر نا وہ اس فوڈ کے آئٹم کو ڈال لیتا تھا جہاں پہ کہ اس نے ڈیلیوری دینے کے لیے جانی ہوتی تھی۔ اب چونکہ یہاں پہ ہلی ایریا ہے، یعنی کہ پتھریلی زمین ہے، اور راستے اوپر نیچے ہیں، ہموار اتنے نہیں ہیں، یہاں پہ ایون کار میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی نا آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ تو بیچارہ نا اسکوٹی کے اوپر یہ ڈیلیوری کی سروس کر رہا تھا، اور کہہ لیں کہ بھی قسمت میں جب برا لکھا ہوا ہونا تو اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ ہلی ایریا تھا، یعنی کہ اوپر سے اس نے نیچے کی طرف جو چوٹی ہوتی ہے نا اس میں اترنا تھا، اور اس کے پاس سے نا ایک بہت ہی تیز رفتار ٹرک جو کہ گزر رہا تھا وہ بڑی ہی کلوزلی اس کے پاس سے گزرا، اور اس کا کیا ہوا کہ سجاد نا اپنا بیلنس اس اسکوٹی کے اوپر کھو بیٹھا، اور ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، یعنی کہ وہ اس ٹرک کے ساتھ تو نہیں ٹکرایا لیکن اپنا بیلنس کھونے کی وجہ سے نا وہ وہاں پہ سڑک پہ گر گیا، اور اتنا کہ شدید قسم کا گرا، یعنی کہ سردی اور اوپر سے رات کا ٹائم، اور پھر اس کے بعد وہ اسکوٹی پہ تھا، اور سڑک کے اوپر گرنا مطلب کہ اس طرح کا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہونا اس کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا بیلنس کھویا نا تو وہ ہل کے اوپر سے بڑی ہی سپیڈ کے ساتھ نیچے کی طرف گرا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی جو لیگ تھی نا وہ ڈیمیج ہو گئی۔ اب جی پردیس ملک اور رات کا ٹائم
اور کوئی اس کی مدد کو نہیں تھا، نہ اس کے پاس آپ کہہ لیں کہ بھی کوئی ایسا بندہ تھا، کوئی ایسا دوست تھا یا کوئی ایسا رشتہ دار تھا جس کو وہ انفارم کرتا اور اپنی مدد کے لیے بلاتا۔ اور کیا تھا کہ بھی اب رات کے ٹائم میں اس طرح سے سڑک کے اوپر گر کے وہ بڑے ہی شدید قسم کا اس کو چوٹ لگی، سر کے اوپر بھی چوٹ لگی، اور اسی طرح سے اس کی جو ایک ٹانگ تھی نا وہ زمین کے اوپر یعنی کہ پاس یہ جو اسٹریٹ میں ہوتے ہیں نا کھمبے وغیرہ، اس میں جا کے ٹکرائی، اور اس کی جو لیگ تھی نا یعنی کہ اس کی ٹانگ وہ فریکچر ہو گئی۔ اب جس سجاد کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی نا، یہ کوئی کم بڑی بات نہیں تھی، یعنی کہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا۔ آپ لوگ خود امیجن کریں کہ ایک تاریک اور رات ہو، یعنی کہ مڈ نائٹ کا ٹائم ہو، اور آپ سردی کے موسم میں ایک ہلی ایریا میں زمین کے اوپر سے یعنی کہ سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں، اور اتنے کے بھی زیادہ کانشیس نہ ہوں کہ آپ اٹھ کے فون ملا سکیں، کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکیں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو کہ آپ کی مدد کے لیے آ سکے۔ تو اس لمحے میں، اس وقت میں آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ سیم وہی کنڈیشن جو تھی نا وہ سجاد کی تھی، وہ ایسے فیل کر رہا تھا کہ جیسے نا اس کے اوپر کوئی قیامت گزر گئی ہو اس تاریک رات میں، اور اس دیار غیر میں اس کو ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ بھی بس اس کے لیے نا زندگی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ تقریباً ہاف وے انکانشیس تھا، اور اس کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں ہے یا کہ نہیں ہے۔ کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ نا وہ وہاں پہ اس سڑک کے اوپر اکیلا ہی پڑا رہا، اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ بھی اس کے اوپر نا کیا گزری ہوگی، کون سی قیامت اور کون سی آپ کہہ لیں کہ منحوس گھڑی وہ اس رات میں اس کے اوپر گزری ہوگی، جبکہ سجاد کی زندگی میں نا ایک کہہ لیں کہ بھی 360 کا نا ٹرن آیا۔ خیر کچھ ٹائم گزرا، اور کہہ لیں کہ بھی تھوڑا سا ہوش نا اس نے اپنا سنبھالا، اور کیا تھا کہ بھی اس نے اپنا نا کہیں سے فون کرا کے نا پکڑنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے فون پکڑا تو اب کوئی وہاں پہ اس کا نہ تو رشتہ دار تھا، نہ اس کا کوئی دوست تھا، اور نہ ہی کوئی کہہ لیں کہ بھی ایسا ہیلپر تھا، کوئی مددگار تھا کہ جس کو وہ اپنی مدد کے لیے بلاتا۔ بڑی ہی ہمت کر کے نا اس نے 999 میں لایا، اور وہاں سے جو تھا نا اس نے ایمبولینس کی سروس کال کی۔ اب اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا اندھیرے میں کہ وہ کہاں پہ ہے، کس روڈ پہ ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس نے کہاں پہ جو ہے نا وہ ایمبولینس کو بلانا ہے۔ خیر اب چونکہ یہ یو کے ہے تو ان لوگوں نے اس کی جو لوکیشن تھی نا اس کو ٹریس کیا، اور وہاں پہ وہ لوگ نا خود پہنچے ایمبولینس میں کہ بھی یہاں سے ہمیں کال آئی تھی، اور وہاں پہ جا کے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی آخر ٹربل ہے کیا۔ اور چونکہ یہ ایمرجنسی سروس تھی، یعنی کہ 999 کا جب آپ نمبر ملا دیتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات ہو، کوئی بندہ آگے سے بات نہ کر رہا ہو، یا کسی کے رونے کی یا چیخنے کی آوازیں جا رہی ہو نا، تو اس کی رپورٹ فوری طور پہ جو ہے نا وہ پولیس کو بھی کی جاتی ہے۔ وہاں پہ پولیس اور ایمبولینس پہنچی، اور ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے کوئی تو کہہ لیں کہ بھی اس انسیڈنٹ کے 2-3 گھنٹے کے بعد نا اس کو ہسپتال پہنچایا، اور اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی گئی۔ لیکن یہ بات کہنا آسان ہے، اس کو سوچنا آسان ہے، لیکن جس بندے کے اوپر بیتتی ہے نا، یہ صرف وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس گہری تاریک رات میں سجاد کے اوپر اس آدھے پونے گھنٹے میں جو فیلنگز گزری نا، وہ ایسی فیلنگز تھیں کہ اس نے سوچ لیا، اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اگر میری زندگی بچ گئی نا تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ میں کوئی بھی ایسا روپیہ یا پیسہ نہیں کمانا چاہتا جو کہ اتنی زیادہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہو کہ میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھوں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ پھر جس سجاد اب چونکہ ہسپتال پہنچ چکا تھا، اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوا، اس کی لیگ میں جو فریکچر آیا تھا اس کی وجہ سے تقریباً وہ 1 ہفتے کے لیے نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اس کے سر کے اوپر شدید گہری قسم کی چوٹ آئی تھی، جو کہ وہ بھی اس کو بھی سٹیچز وغیرہ لگے، مطلب کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ صرف اس قابل کہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکتا اور اپنے کہہ لیں کہ ہوش میں آ سکتا نا، کہ وہ اپنے آپ کو بتا سکتا میں کون ہوں، کہاں ہوں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس کنڈیشن میں آنے کے لیے اس کو 1 ہفتے کا ٹائم لگا۔ خیر جی، اب اس کا آپریشن وغیرہ ہوا، اس کی لیگ میں جو کریکس وغیرہ آئے تھے یا جو بھی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹی تھیں ان کا آپریشن ہوا، اور آپریٹ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو گھر جانے دیا۔ لیکن سٹل ابھی وہ اس کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھا کہ وہ اٹھ کے گھوم پھر سکتا، ادھر ادھر آ سکتا، یا کوئی مطلب کہنے کے جاب کرنے کے قابل ہوتا۔ تقریباً اس کو نا 4 سے 5 ماہ ریکوری میں لگے۔
अब जी उसके पास ना तो यूनिवर्सिटी में जमा करवाने के लिए मज़ीद फ़ीस थी और ना ही यहाँ पे रहने का मज़ीद ख़र्चा, क्योंकि यहाँ पे रहना फ्री तो है नहीं। जहाँ पे जिस घर में आप स्टे करते हैं, जिस कमरे में आप रुकते हैं, उसका किराया भी देना होता है, खाने पीने का ख़र्चा भी होता है। और जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं ना, उनके लिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि NHS बस कहने को ही फ्री है, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए उसकी ट्रीटमेंट हुई ना, उसके उन्होंने उससे कोई चार्जेस नहीं लिए। उसके अलावा जो दवाइयाँ थी, जो भी प्रेस्क्रिप्शन के चार्जेस वगैरह थे ना, सब उसको पे करने पड़े, यानी कि यहाँ पे रहना उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। फिर जी उसने तहैया किया कि मेरे साथ ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया है, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में कि इंसान पाकिस्तान में तो रहते हुए बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकता, वो तो यहाँ पे यूके में रहते हुए इन हालात वाक़यात को अकेला उसने फ़ेस किया। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को कोई चोट लग जाए, वो गिर जाए ना, तो उसके पास 10 बंदे होते हैं जो कि उसकी हेल्प के लिए होते हैं। सज्जाद यहाँ पे इस कंट्री में बिल्कुल अकेला था और कोई उस बंदा उसकी मदद के लिए नहीं था कि उसको वॉशरूम वगैरह जाना था, उसको कपड़े चेंज करने थे, कोई उसकी खिदमत के लिए नहीं था, कोई इसलिए नहीं था कि उसको फूड बना के दे सके, कोई इसलिए नहीं था कि भी उसके लिए जाके दवाइयाँ ला सके। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसके लिए कोई ईज़ी काम नहीं था। जैसे ही वो इस काबिल हो सका ना कि वो उठ के थोड़ा बहुत घूम फिर सके, यानी कि स्टिक वगैरह की मदद से, तो उसने ना फ़ौरी तौर पे क्या किया कि उसने ना पाकिस्तान की टिकट करवा ली। अल्लाह पे उसने तवक्कल किया और वापसी का रास्ता उसने इख्तियार कर लिया। उसने सोचा कि चाहे थोड़ी ही खा लूँ, लेकिन ये है कि अपने मुल्क में अपने रिश्तों के पास, अपने पेरेंट्स के पास और अपने बहन भाइयों के पास रहूँगा। यकीनी तौर पे ना अल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर ही रास्ता निकालेगा। खैर जी उसने पाकिस्तान का टिकट करवाया, वहाँ पे पहुँचा और बाकी की जो रिकवरी थी ना, वो उसकी वहाँ पे पाकिस्तान में ही हुई। ये वो टाइम पीरियड था, यानी कि जो उसने यूके में गुजारा, जिसमें वो हिल भी नहीं सकता था, कोई काम नहीं कर सकता था, और उसको इतना ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ कि अपने रिश्ते क्या होते हैं और अपना मुल्क क्या होता है। अब जी उसको फुली तौर पे रिकवर होने में और इस काबिल होने में कि वो चल फिर सकता और दोबारा से कोई काम कर सकता ना, तकरीबन 1 साल का अरसा लगा। और पाकिस्तान में रहते हुए ना, अब ये था कि भी पाकिस्तान जाके ना वो थोड़ा सुकून में आ गया था, क्योंकि घर अपना था, वहाँ पे किसी को किराया नहीं देना था। खाना खिलाने के लिए माँ और बहनें मौजूद थीं, कोई इसको ये किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी कि भी मुझे ना थोड़ा-सा खाना जो है ना वो बना के दे दो। और दवाइयाँ जो थी वो भी लाने के लिए उसके भाई और बाकी के लोग मौजूद थे, और उनका अखराजात जो थे ना वो भी वो लोग ही उठा रहे थे। मतलब कि कह लें कि वो पाकिस्तान जाके ना उसने ऐसा फ़ील किया जैसे कि वो किसी जन्नत में वापस आ गया हो। फिर जी जब वो पाकिस्तान में फुली तौर पे रिकवर हो गया, काम-काज करने के काबिल हो गया ना, तो उसने अल्लाह पे तवक्कल किया। उसने जो था ना अपना कारोबार शुरू किया। और अपना कारोबार उसने कैसे शुरू किया कि उसने सोचा कि भी मैं वहाँ पे रहते हुए एक फ़ूड शॉप में काम करता था और फ़ूड की डिलीवरी भी करने जाता था। मुझे वहाँ पे इस तरह की मज़दूरी करते हुए कोई शर्म नहीं महसूस होती थी, तो यहाँ पे अपने मुल्क में रहते हुए मैं क्यों शर्माऊँ? उसने ना वहाँ पे अपनी एक छोटा-सा जो था ना एक शॉप जो थी वो खोली और उसने फ़ूड का ही बिज़नेस स्टार्ट किया। अब क्या था कि घर में उसकी माँ और बहनें उसको खाना बना के देती थीं और वो उस फ़ूड शॉप तक उसकी डिलीवरी लेके जाता था और फिर वहाँ पे जाके ना उसको सेल करता था। फ़ूड शॉप ये नहीं कि भी बहुत आला और अरफ़ा किस्म की उसने बनाई हो, कोई बहुत ही उसमें लग्ज़रियस किस्म का टच दिया हो, बस एक सादी-सी दुकान थी और उसके बाहर वो मतलब एक जैसे कहते हैं ना ठेला टाइप, उस तरह की चीज़ ही उसने बना के ना उसमें जो थी ना ये फ़ूड वग़ैरह वो सेल करनी शुरू कर दी। उसने शर्म और आर महसूस हरगिज़ नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी का एक ऐसा मुश्किल टाइम पीरियड उसने देख लिया था, कह लें कि भी मौत के मुँह में से वो वापस आया था। उसने वहाँ पे जाके जो था ना वो अल्लाह पे तवक्कल करके अपनी मेहनत मज़दूरी करनी शुरू की और अल्लाह ने जो था ना उसके काम में बरकत डाली। देखते ही देखते तकरीबन 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में वो उस छोटी-सी दुकान से जो था ना उसने अपना एक रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया और इतने हद तक वो ज़िंदगी में कामयाब वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हो गया था कि भी अनबिलीवेबल था। यानी कि लोग उसकी मिसालें दिया करते थे कि भी देखें जी सज्जाद ने बैरून मुल्क गया, वहाँ पे उसने मेहनत की, लेकिन वहाँ पे उसका रिज़्क और दाना पानी नहीं लिखा था। दोबारा वो पाकिस्तान आया और उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अल्लाह ने जो था ना उसके काम में इतनी बरकत डाली कि आज जो है ना वो सबके लिए एक मिसाल बन गया है। तो जी जब इंसान कह लें कि भी एक एक्सट्रीम हद तक जो है ना मुश्किल और परेशानी और तकलीफ़ देख लेता है ना, तो उसके बाद जो ज़िंदगी में वो स्टेप उठाता है ना, वो उसके लिए ज़िंदगी में रोशनी का और तरक्की का और सुकून का ही बाइस बनते हैं। हमेशा अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें और यकीन रखें कि इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप बैरून मुल्क आ जाएँगे तो तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो दाना पानी, जो रिज़्क और जो रुपया पैसा आपकी किस्मत का है ना, वो आपके तक पहुँच कर ही रहेगा।
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا نوجوان نسل کو واقعی میں بیرون ملک چلے جانا چاہیے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، یا کہ اپنے حالات کے تحت اپنے ملک میں رہ کے محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتا؟ یقین مانیں زندگی میں نا آپ لوگ ایک فارمولا اپنانے کے کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، کام بس کام ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے نا یہ آپ کو یہ آپ کے لیے نا رزق کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس فارمولے کو اپنا لیں تو یقین مانیں آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی رائے سے آپ لوگ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔